فاطمہ کی تمنا علی کا شیر، عباس فاطمہ کی تمنا علی کا شیر، عباس فاطمہ کی تمنا علی کا شیر، شیروں کے گھر میں شیر ہے، شیروں کے گھر میں شیر ہے مولا علی کا شیر، عباس فاطمہ کی تمنا علی کا شیر، عباس فاطمہ کی تمنا علی کا شیر۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج 4 شعبان ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ تاریخ پیدائش شہنشاہ وفا باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس حوالے سے میں آج حضرت عباس علیہ السلام کی درخشاں حیات مبارکہ کے ان گوشوں کا تذکرہ کروں گا جو عموماً ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا روز عاشور میدان کربلا میں ادا کیا جانے والا کردار اتنا عظیم اور درخشاں ہے کہ آپ علیہ السلام کے علم و تقوی اور بلاغت جیسے موضوعات پر گفتگو کا موقع ہی نہیں آ پاتا۔ اس سلسلے میں کتاب راہ کربلا جو کہ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور جس میں مصنف نے 4 معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر فضائل سے مصائب تک مکمل تقاریر کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے اور ساتھ میں عصمت صغرا کی حامل کربلا کی 2 اہم شخصیات یعنی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عباس علیہ السلام کے تذکرے کو بھی محفوظ کیا ہے۔ آئیے فضائل حضرت عباس علیہ السلام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مادر گرامی کا اسم مبارک ام البنین فاطمہ تھا۔ جناب ام البنین بیٹی تھیں حزام بن خالد بن ربیعہ بن عامر المعروف وحید بن کلاب بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصع کی، اور جناب ام البنین کی والدہ کا نام ثمامہ تھا۔ وہ بیٹی تھیں سہیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب کی۔ جناب ام البنین کی نانی کا نام امراہ تھا۔ وہ بیٹی تھیں طفیل فارس قرزل بن مالک اغزام رئیس حوازن بن جعفر بن کلاب کی۔ امراہ کی ماں کا نام کبشہ تھا۔ وہ بیٹی تھیں عروۃ الرجال بن عتبہ بن جعفر بن کلاب کی۔ عمدۃ الطالب فی نسب آل ابی طالب میں سید داؤدی نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے جو قبائل عرب کے بڑے تاریخ دان تھے اور نصاب تھے فرمایا کہ میں ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے بہت بڑے شجاع خاندان سے ہو اور اس سے شہسوار شجاع لڑکا پیدا ہو۔ جناب عقیل نے کہا کہ فاطمہ دختر حزام بن خالد سے نکاح فرمائیے۔ عرب میں کوئی اس بی بی کے آباء و اجداد سے بڑھ کر شجاع اور فارس میدان نہیں ہے۔ اس خاندان کی تعریف میں لبید نے نعمان بن منظر بادشاہ کے سامنے یہ اشعار پڑھے تھے اور لبید خود اسی خاندان کا تھا۔ اشعار کچھ اس طرح سے تھے: اور اسی قبیلے کا مشہور و معروف شخص ابو برا ہے، شجاعت میں جس کا مثل و نظیر عرب میں دوسرا نہیں ہوا، اور طفیل فارس قرزل اور اس کا بیٹا عامر فارس مزنوق بھی اسی قبیلہ کے ہیں جن کی شجاعت مشہور ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب عقیل کے مشورے کے موافق
جناب ام البنین فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح فرمایا، اور جناب عباس علیہ السلام جو اپنے زمانے میں خوبصورتی کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہلائے جاتے تھے اور ابو الفضل آپ کی کنیت تھی، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کے بعد جعفر، اور ان کے بعد عثمان۔ جناب عباس کا سن شریف وقت وفات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال کا تھا، اور آپ بعض لڑائیوں میں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر تھے، مگر حضرت نے آپ کو حکم جہاد نہیں دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، اس وقت جناب عباس کا سن 24 سال کا تھا، اور کربلا میں جب آپ شہید ہوئے اس وقت 34 سال کی عمر تھی۔ آپ بڑے شجاع شہسوار، خوبصورت، بلند بالا تھے۔ 2 رکابے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد بھی آپ کے پیر زمین پر لگ جاتے تھے۔ محترم سامعین، پیدائش حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب تک جو بیان کیا، اس کتاب کا حوالہ ہے ابصار العین فی انصار الحسین، جس کو جناب علامہ شیخ محمد بن شیخ طاہر سماوی نجفی نے 1341 ہجری میں نجف اشرف عراق میں تحریر فرمایا تھا، اور جس کا ترجمہ مولانا سید تصدق حسین کنتوری نے 1345 ہجری حیدرآباد دکن انڈیا میں فرمایا تھا۔ کتاب راہ کربلا، جو کہ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر رونما ہونے والے اس واقعے سے کروں گا کہ جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکبار ہوئے، اسی طرح حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور جب جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی علیہ السلام سے گریے کا سبب پوچھا تو مولا نے صرف اتنا فرمایا کہ ام البنین، اگر میں نے اپنے گریے کا سبب بتا دیا تو تم برداشت نہ کر پاؤ گی۔ اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو بچپنے میں ہی آپ علیہ السلام کی شہادت سے آگاہ کر دیا تھا، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے جناب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم طفلی میں آپ کے ماتھے کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ عباس، ایک دن آئے گا جب تمہارا بھائی حسین مصیبت کے عالم میں بہت پیاسا ہوگا، لیکن اس دوران جب تم پانی پر غلبہ پانا تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینا۔ اور اب میں جناب عباس علیہ السلام کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا ہی واقعہ بیان کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی گود میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا عباس، کہو واحد۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا واحد۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ عباس، کہو دو۔ اب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذہن میں واحد اور دو کا تصور کرتے ہوئے کہا بابا، اب واحد کہنے کے بعد دو کہتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ سنا تو جناب عباس کو گلے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی ذات الہی سے معرفت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اب جب ہم مزید آپ علیہ السلام کے علم و معرفت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو حضرت علی علیہ السلام نے مکمل طور پر علم سے آراستہ کیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جسے باب علم خود مکمل طور پر علم سے آراستہ کریں، اس ہستی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر تاریخی شواہد اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی غیر کے آگے زانوئے ادب طے نہیں کیا، بلکہ جتنا علم بھی حاصل کیا وہ صاحبان علم لدنی حضرت علی علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے کیا۔ میں یہاں پر آپ کے علم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ کے علم سے لا علمی کے سبب ایک بزرگ عالم دین نے ایک مرتبہ
درس دیتے ہوئے یہ بیان کر دیا کہ کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام بچپنے میں جسمانی ورزش اور فن سپاہ گری میں مشغول رہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی شخصیت نعوذ باللہ علمی لحاظ سے زیادہ طاقتور نہ بن سکی۔ ان کے اس بیان کے بعد ایک دن ان کے شاگرد حرم حضرت عباس علیہ السلام میں پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی گردن کو ذریعہ حضرت عباس علیہ السلام سے باندھ رکھا ہے۔ جب کئی دنوں تک اس عالم کو ان کے شاگردوں نے یہی عمل کرتے دیکھا تو انہوں نے ان عالم دین سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ تو ان عالم دین نے بتایا کہ جس دن انہوں نے درس میں حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے بارے میں گفتگو کی تھی، اسی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے چاروں جانب بہت سے علماء موجود ہیں اور میں بھی ان کے درمیان موجود ہوں۔ اسی دوران جناب عباس علیہ السلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام اور بھائیوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا ہے، اس لیے میں نے ان عظیم ہستیوں کے سامنے کبھی اپنے علم کو آشکار نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اور میرے بھائیوں نے جو علم مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں اس علم کی صرف چند فضیلتیں تم لوگوں پر تقسیم کر دوں تو تم لوگ اس بار گراں کو نہیں اٹھا پاؤ گے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں نے برائے توبہ و استغفار یہ عمل انجام دینا شروع کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بارگاہ ابو الفضل العباس سے میری اس کوتاہی پر معافی مل گئی۔ اور اب آئیے جناب عباس علمدار کا سلسلہ نسب دیکھیے کہ والد کی جانب سے آپ کائنات کے اعلیٰ ترین سلسلہ نسب کے حامل ہیں اور والدہ کی جانب سے بھی آپ کا تعلق بنی کلاب سے ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو بنی ہاشم کے بعد علم و فصاحت و بلاغت اور شجاعت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلاب ہی تھا کہ جس کے شعراء کے اشعار عالم عرب میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوئم نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ عبید جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ننیالی رشتہ دار تھے کہ اشعار اس کو بھیجیں۔ گورنر نے عبید سے اشعار کہنے کی درخواست کی تو عبید نے اشعار کی جگہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں لکھ کر بھیج دیں اور کہا کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام عطا کر دیا ہے تو اب اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اب میں آپ علیہ السلام کے عظیم ترین فضیلت عصمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ علیہ السلام کی اس عظیم ترین فضیلت کا تعلق آپ علیہ السلام کا عصمت صغرا کا حامل ہونا ہے کہ جہاں چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب اور اختیار کے ساتھ عصمت کبریٰ کے حامل ہیں۔ میں یہاں پر عصمت کے بارے میں مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ عصمت و طہارت کو ایک ایسی عنایت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو انسانی شخصیت میں شامل ہو کر انسان کو اس بلندی پر لے جاتی ہے کہ جہاں انسان قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم عام طور پر عصمت کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جہاں یہ ہستیاں پروردگار عالم کی جانب سے عطا کردہ خصوصیات کی بنا پر خصوصی نسب و اختیارات کی حامل ہیں۔ لیکن جہاں تک حضرت عباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمتوں کا تعلق ہے تو یہ ہستیاں اپنے مخصوص مراتب کی بنا پر عصمت صغرا کی حامل ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم آپ کی زیارت نامے میں یہ الفاظ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کے خاص ملائکہ، پیغمبر، اچھے بندوں اور تمام شہداء اور صدیقین کا، اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نامے میں بھی یہی الفاظ پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کے خاص ملائکہ، پیغمبر، اچھے بندوں اور تمام شہداء اور صدیقین کا۔ اب آپ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت بھی دیکھیے کہ روز عاشور میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عباس میری جان آپ پر قربان ہو۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
جناب عباس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر رحم و کرم ہو کہ آپ علیہ السلام نے جان کی بازی لگا دی، آپ ہر امتحان میں کامیاب رہے اور اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا اور اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچا کو جناب جعفر طیار کی طرح 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور پھر فرمایا کہ روز محشر شہداء میرے چچا جناب عباس علیہ السلام کے مرتبے پر رشک کریں گے۔ آپ کی عظمت کے بارے میں مرحوم غلام علی تبریزی نقل کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے مشہور قصیدہ خواں محمد رضا آذری جب قصیدہ لکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ روز عاشوراء وہ دن تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کی پناہ میں تھے، تو سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں میں نے مبالغہ تو نہیں کر دیا، اور سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے آذری، تم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی عباس سے مدد لی تھی، اور پھر دوسرا مصرع خود امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ میں نے اس وقت مدد لی جب کربلا نے غبار کی سیاہ نقاب ڈال رکھی تھی۔ سامعین محترم، اب میں شان حضرت عباس علیہ السلام بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی کا سہارا لوں گا کہ حدیث قدسی میں ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ میرا بندہ مخلص ہو جائے اور ہر کام میرے لیے انجام دے تو میں اس کو اپنا جیسا بنا دوں گا، وہ جس شے کا ارادہ کرے گا وہ وجود نہ رکھتے ہوئے بھی وجود میں آ جائے گی۔ تو اب جناب عباس علیہ السلام جن کی پوری زندگی رضائے الہی میں صرف ہوئی اور برائی جن کے قریب نہ آئی، اور جنہوں نے معصوم آغوشوں میں پرورش پائی، تو اب ان کو مقام یہ ملا کہ آپ علیہ السلام کو پروردگار عالم کی جانب سے باب الحوائج کا لقب عطا ہوا کہ جو بھی اس در سے مانگے گا خالی نہیں جائے گا۔ اب میں جناب عباس علیہ السلام کی عبادت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ عبادت اس گھرانے کا طرۂ امتیاز ہے۔ مستند حوالوں سے تواریخ نے لکھا ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں تھا اور آپ علیہ السلام کے گھٹنوں پر نشانات پڑ گئے تھے۔ اس حوالے سے قاسم ابن اسبق نامی شخص روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا رنگ بالکل سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ تو پہلے بہت خوبصورت تھا اور تیرا رنگ سفید تھا، اور اب تو اتنا بدصورت اور سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ قاسم ابن اسبق کہتا ہے میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جسے تو نے قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص کا نام عباس ابن علی تھا۔ اب میں حضرت عباس علیہ السلام کی ایک اور فضیلت علمداری کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ علم جسے عرف عام میں پرچم کہا جاتا ہے، قبل از اسلام بھی لشکریوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن یہ پرچم شاید علم اس دن سے کہلانے لگا کہ جس دن خیبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور پھر یہ علم اس گھرانے کی ایسی میراث بنا کہ یہ علم روز عاشور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو کچھ اس طرح عطا کیا کہ یہ علم اب قیامت تک کے لیے حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہو گیا۔ اب میں حضرت علی علیہ السلام کی نماز شب میں مانگی گئی دعا کے اثر کے حوالے سے جناب عباس علیہ السلام کے اس عہد و وفا کا ذکر کروں گا کہ جس کو آپ علیہ السلام نے تمنائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام بن کر میدان کربلا میں نبھایا۔ جیسا کہ آپ سامعین کو علم ہے کہ عہد اسلام کا ایک بہت عظیم جز ہے۔ اس بارے میں ارشاد الہی ہوا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک تم سے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور کہیں عہد کو اللہ اور بندے کے درمیان عہد قرار دیا گیا۔ اسی لیے عہد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد پروردگار ہوا ہے کہ اہل ایمان میں سے ایسے بھی ہیں
کہ جنہوں نے عہد و پیما کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور کچھ وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی روش میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ دراصل یہ عہد و پیما اور وفاداری ایک بہت وسیع موضوع کے حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد و پیما اور وفاداری کبھی خاندان تو کبھی حکومتوں اور قوموں تک اور کبھی ان حدود سے بالاتر ہو کر اللہ اور اس کے نمائندوں سے وفاداری کی حامل ہوتی ہے۔ تو اب جہاں عہد و پیما اور وفاداری کے عمل کو پورا کرنے کو سراہا گیا ہے، وہیں اس کا انجام دینا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام کو یہ عہد و وفا کا پورا کرنا اور وفاداری آپ علیہ السلام کو اپنے ورثے میں ملی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پرورش اور نگہداشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جناب عبداللہ سے کیا ہوا عہد اس طرح نبھایا کہ ایک جانب پورے مکہ کے کفار تھے اور دوسری جانب تنہا ذات جناب ابو طالب علیہ السلام کہ جو فانوس بن کر شمع رسالت کی حفاظت کر رہی تھی، اور جذبہ ایثار و وفا کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیا کرتے تھے کہ اگر کفار قتل بھی کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں، چاہے ان کے بیٹے قتل ہو جائیں۔ اور پھر یہ اس درس اور وفا اور قربانی کا اثر تھا کہ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں کی برہنہ تلواروں کے درمیان سو گئے اور اپنی پوری زندگی فداکاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر کربلا میں وفاداری حضرت عباس علمدار اس طرح پیکر وفا بن کر ابھری کہ اب جہاں بھی وفا کا تذکرہ ہوتا ہے تو بے ساختہ زبان پر حضرت عباس علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے۔ اور اب اختتام کی جانب آتے ہوئے جناب عباس علیہ السلام کے ان 3 بھائیوں کا تذکرہ کروں گا کہ جن کا تذکرہ کیے بغیر اس عظیم ماں کے مرثیے کے ان اشعار کی تشریح نہ ہو سکے گی کہ جہاں بعد کربلا آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو، اب میرے وہ بیٹے کہاں رہے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، وہ تو داد شجاعت پا کر کربلا میں سو گئے۔ تو اب جب جناب عباس علیہ السلام کے ایک بھائی جناب عبداللہ جب روز عاشور میدان کارزار میں گئے تو یہ رجس پڑھتے ہوئے گئے کہ اے فوج نابکار، میں اس صاحب عز و شرف کا فرزند ہوں کہ جس کا نام علی تھا، میں اس کا فرزند ہوں جو بہترین باعمل انسان تھے، اور میں اس کا فرزند ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کے دوسرے بھائی عثمان میدان میں گئے تو یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عثمان بن علی ہوں، میرے بابا کے کارنامے دشمن پر آشکار ہیں، میرے بھائی حسین علیہ السلام میرے سید و سردار ہیں، اور بعد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا علی علیہ السلام کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کے تیسرے بھائی جناب جعفر میدان کارزار میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کائنات کے بلند ترین گھرانے کا فرزند ہوں، میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میرا خاندانی شرف میرے لیے کافی ہے، اور میں حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد کر رہا ہوں کہ جو بڑے بخشش والے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کی سرفروشی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ سلام ہو جعفر ابن علی علیہ السلام پر، جو اپنی سرفروشی میں وطن سے دور تھے، دشمن پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے، لیکن کثرت نے مل کر ان کو قتل کیا۔ اللہ کی لعنت ہو آپ علیہ السلام کے قاتل ہانی ابن شیست پر۔ بس سامعین اعزا، اب میں منزل شوق شہادت پر آنے سے قبل جناب عباس علیہ السلام کے اس خطبے کا ذکر کروں گا کہ جو تاریخ کربلا کے ان 3 عظیم خطبات میں شامل ہے، کہ جہاں ایک خطبہ وہ ہے کہ جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے وقت عصر لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام کے تمام انصار
اور اعزا جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور پھر دوسرا خطبہ دربار شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تھا، وہ خطبہ کہ جہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ممبر کوفہ پر علی بول رہے ہوں، اور تیسرا جناب عباس علیہ السلام کا یہ خطبہ کہ جو آپ نے مکہ سے کربلا روانگی سے قبل خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر دیا۔ یہ وہ 3 خطبات ہیں کہ جو نہایت اقلیت رکھتے ہوئے عظیم اکثریت کے خلاف اور ناطاقتی رکھتے ہوئے حکومت وقت کے خلاف ادا کرنا صرف اس عظیم گھرانے کا ہی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطبات قیامت تک مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کو حوصلہ اور جابر اور ظالموں کو لرزہ براندام کرتے رہیں گے۔ جناب عباس علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اپنے خطبے کی ابتدا ان الفاظ سے کی کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہوں کہ جس نے میرے آقا و مولا علی علیہ السلام کی ولادت سے خانہ کعبہ کو شرف بخشا۔ کل تک یہ کعبہ ایک گھر کی حیثیت رکھتا تھا، اور اب یہ کعبہ پوری دنیا کا قبلہ بن چکا ہے۔ اے فاسق و فاجر کافروں، تم نیکیوں کے امام پر حج کا راستہ بند کر رہے ہو۔ کیا خانہ کعبہ پر امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کسی اور کا حق ہے؟ اگر حکمت الہی نہ ہوتی اور اسرار و رموز درمیان میں نہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ خانہ کعبہ خود قدم بوسی امام علیہ السلام کے لیے بڑھتا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں، جبکہ حجر اسود خود امام علیہ السلام کی دست بوسی کے لیے بڑھتا ہے؟ اگر امام حسین علیہ السلام کی مشیت جو تابع مشیت الہی ہے درمیان میں نہ ہوتی تو میں باز کی طرح پر ایسے جھپٹتا کہ جیسے وہ چڑیوں کو پنجے میں دبوچتا ہے۔ تم انہیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلتے تھے اور اب جوان ہو چکے ہیں۔ میری اور تمام موجودات کی جان امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ ذرا سوچو کس کی پیروی کی جائے، اس کی جو شراب پیتا ہے یا وہ جو صاحب حوض کوثر ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکتا تھا جب تک کہ حضرت علی علیہ السلام زندہ تھے، اور تم امام حسین علیہ السلام کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک میں زندہ ہوں۔ اگر تم امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم مجھے قتل کر دو اور میرے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اللہ تمہیں ناکام اور نامراد رکھے، تمہاری اور تمہاری اولادوں کی عمریں برباد ہوں، تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ تم امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ بس مومنین، اب میں منزل شوق شہادت میں داخل ہوتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ روز عاشورہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے پروردگار عالم سے ایک جری اور باوفا بیٹا مانگا تھا کہ جو نانا کی نیابت کرنے والے حسین ابن علی کی مدد کے لیے پیروی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرے۔ مومنین، میدان کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ جس کی خاطر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جناب عباس کو اپنا فرزند کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عباس کو گود میں لیا تو کان میں کچھ کہا۔ مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی بھائی سے کیا کہا ہے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب عباس اس دنیا میں آئے تو اسے میرا سلام کہنا۔ اور اب جب کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا وقت آیا اور آپ علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمہ جناب زینب میں گئے اور اجازت چاہی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بھائی عباس جاؤ، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ۔ ایک دن کوفے میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بابا میرے بازوؤں کو چومتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا کہ زینب ایک دن یہی کوفہ ہوگا اور تمہارے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عباس، میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا ایک بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کوئی رسن نہیں باندھ سکتا، لیکن میرے تو اللہ رکھے
18 بھائی ہیں، اور پھر عباس جس کا تم جیسا بھائی ہو، اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بس مومنین، جناب عباس علمدار علیہ السلام کا شوق شہادت کچھ اس طرح سے دیکھیے کہ اصحاب باوفا جام شہادت پی چکے تو عزیزوں کی باری آئی۔ اب جناب عباس علیہ السلام نے اجازت جنگ مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم تو علمدار لشکر ہو، تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ جناب عباس علیہ السلام نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، جہاں لشکر گیا ہے وہیں علمدار کو بھی بھیج دیجئے۔ اسی دوران کہ جب خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ایثار اور کربلا کے بچوں سے محبت کا عالم دیکھیے کہ جب جناب سکینہ خالی کوزہ لیے ہوئے جناب عباس علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، تو جب جناب عباس یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم اتنی اجازت تو دے دیجئے کہ بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھائی عباس جاؤ، اللہ کے سپرد کیا۔ اب جناب عباس رخصت لے کر میدان کارزار کی جانب چلے۔ بھائی حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب وہ اپنے قوت بازو کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے رہے تھے، اور اب جب تمنائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانب فرات چلے تو لشکر یزید نے گھاٹ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو بھی خبر تھی کہ یہی وہ عباس ہیں کہ جن کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ بھائی عقیل مجھے ایک ایسے شجاع خاندان کے بارے میں بتاؤ کہ میں وہاں شادی کروں اور مجھے کربلا میں اپنے بیٹے حسین کے لیے ایک شجاع اور وفادار علمدار مل جائے۔ اور اب مقتل نے کہا کہ جب حضرت عباس علیہ السلام جنگ کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے اور فرمایا کہ بہن زینب آپ پوچھا کرتی تھیں کہ بابا میدان جنگ میں کیسے لڑتے تھے، آؤ بھائی عباس کی جنگ دیکھو، بابا اسی طرح جہاد کیا کرتے تھے۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کے گھوڑے کی وفا کا بھی عالم دیکھیے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے، مشک سکینہ میں پانی بھرا اور چاہا کہ آپ کا گھوڑا پانی پی لے کیونکہ وہ بھی پیاسا تھا، لیکن اس پہ باوفا نے کہ جو حیوان ہو کر بھی لشکر یزید کے انسان نما حیوانوں سے بہتر تھا، جب دیکھا کہ اس کے شہسوار نے پانی نہیں پیا تو اس پہ باوفا نے بھی پانی سے اپنے منہ کو اٹھا لیا۔ اور اب جناب عباس مشک میں پانی بھر کر جانب خیام چلے تو بھاگا ہوا لشکر سمٹ کر آیا اور پشت کی جانب سے آپ پر حملہ شروع کیا۔ ایک شقی جس کا نام تاریخ نے حکیم بن تقیل طائی لکھا ہے، آپ علیہ السلام کا دایاں بازو شہید کیا۔ دوسرا شقی جس کا تاریخ نے نام زید بن رقا لکھا ہے، دوسرا بازو شہید کیا۔ آپ علیہ السلام کی جنگی مہارت کا عالم دیکھیے کہ دونوں بازو نہ ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے علم کو زانوؤں کے ذریعے سنبھالا۔ اسی دوران ایک تیر آ کر مشک سکینہ سلام اللہ علیہا میں لگا اور پانی بہہ گیا تو آپ علیہ السلام کی آس ٹوٹ گئی، اور بارگاہ الہی میں آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ پالنے والے میں یہ پانی خیموں تک نہ لے جا سکا، یہ تیری مصلحت، لیکن میری یہ دعا قبول کر لے کہ میری لاش خیمے میں نہ جا سکے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ ندائے غیب آئی کہ عباس بمنزل امتحان تھی کہ تم پانی خیموں تک نہ لے جا سکے، ہاں ہم نے تمہاری قربانیوں کا تمہیں یہ اجر دیا ہے کہ تمہیں باب الحوائج کا لقب عطا کیا، اب تمہارے در سے کوئی دعا مانگے تو خالی ہاتھ نہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے،
اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم۔ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔